السلام علیکم جی، دس از محمد ابراہیم مہدی اینڈ ویلکم ٹو دی another ایپیسوڈ آف مین اسٹریم ٹاک. ہم اپنے پاکستان کے مسائل کی جانب بڑھیں تو کافی مسائل درپیش ہیں پاکستان کو. کووڈ ہے، مہنگائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو اکانومی ہے وہ ہماری بہت جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. اور اکانومی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کافی مسائل جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اسی سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ جو اصل بندے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے، جبکہ ہمارے جو پاکستانی چھوٹے بڑے بھائی ہیں نا وہ ہر وقت ہر چیز میں بولتے ہیں. جس طرح ایک پاکستانی کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب کوئی ورلڈ کپ آتا ہے وہ بیسٹ پلیئر بن جاتے ہیں، رمضان آتا ہے نمازی بن جاتے ہیں، بجٹ آتا ہے تو اکانومسٹ بن جاتے ہیں. حالانکہ جو ہمارے اصل اکانومسٹ ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اس طرح کے، یا ان کی کہیں نہ کہیں بات نیچے رہ جاتی ہے باقی لوگوں کی وجہ سے. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں اکانومسٹ ہیں، لیکچرر ہیں، رائٹر ہیں، اور اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو جو کہ ہیں مقصود صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کی کیا حال احوال ہے؟ میں بالکل ٹھیک. کیا مصروفیات سر؟ ہاں بس آج کل وہی لیکچرز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ رائٹنگ کے اوپر کام چل رہے ہوتے ہیں، موٹیویشنل کچھ کام ہے. ابراہیم بھائی میں آپ کی بات کو ایڈ کروں گا. اصل میں اکنامکس صرف امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری لائف ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو وہ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے. تو لائف جو ہے کیسے بیٹر ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی اکنامکس ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اٹ مین کہ زندگی کا دار و مدار اکنامکس پہ، آل اباؤٹ جو ہے وہ اکنامکس ہے. تو سر بہت مسائل سے درپیش ہیں پاکستان کو، کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے بڑے مسائل ہیں. تو کہاں اس وقت جا رہے ہیں ہم؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں؟ ابراہیم میں اس وقت ہم ہر پاکستانی کو دیکھیں نا تو دو طرح کی پارٹیز ڈسکس ہو رہی ہیں، یا تو پی ٹی آئی ڈسکس ہو رہی ہے یا نون لیگ ڈسکس ہو رہی ہے. تو ہر بندہ کمپیریزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نواز شریف کے دور کا پی ٹی آئی کے دور کے ساتھ، یا پی ٹی آئی کا نواز شریف کے دور کے ساتھ. تو میں وہیں سے بات کو شروع کروں گا کہ کس طرح سے اس دور میں حالات، جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو کس طرح کے حالات تھے. تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک انفلیشن ہے، یعنی کہ ہر طرف انفلیشن، عام لفظوں میں مہنگائی کو کہتے ہیں. تو ہر ایک بندے کے لیے ایک بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے نا وہ انفلیشن ہے. اسی طرح سے آج اگر ہم گروتھ ریٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کم ہے. اسی طرح کے سیم حالات جو ہے نا وہ اس وقت تھے جب یہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی. یعنی کہ آپ زرداری کا جیسے ٹرنیور ختم ہوتا ہے، نواز شریف کا دور آتا ہے، تو اس دور میں ہمیں گروتھ ریٹ جو ہے 2009 2010 11 میں یہ 1.6 3.4 4.4 کے آس پاس ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے جو انفلیشن ہے وہ ڈبل فگر میں تھی. تو نواز شریف نے اپنے گورنمنٹ میں آتے ہی جو سب سے اچھا ڈیسیژن لیا نا، اس نے ان دو بڑے مسائل کو ایڈریس کرنا تھا. ایک انفلیشن کو اوور کم کرنا تھا اور دوسرا گروتھ ریٹ کو اوپر لے کے جانا تھا. تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے نا وہ ہے آپ کے ڈالر ریٹ کو. تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آئی ایم ایف کی ڈیل کو ایکسیپٹ کیا، ان کی تمام تر شرائط کو مانا، اور اس کا فائدہ ان کو یہ پہنچا کہ ڈالر ریٹ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو گیا. سوری لیکن میں ادھر ایک بات ایڈ آن کرنا چاہوں گا. میں پوچھنا چاہوں گا فار آور ویورز، ہماری آڈینس کے لیے، سر یہ ڈالر کی فلکچویشن جو ہے کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ کس طرح اس کا ریٹ ہائی ہوتا ہے اور کس طرح لو ہوتا ہے؟ ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کے اوپر بیس کرتی ہے. یعنی کہ جب کبھی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور اس کی سپلائی کم ہوگی تو ڈالر ریٹ اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اب ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کی امپورٹس کے اوپر. تو جتنی زیادہ ہم امپورٹس کریں گے تو ہمارا ڈالر جو ہے، کیونکہ جس نے امپورٹ کرنی ہے تو وہ تو لوکل کرنسی میں تو نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ہمیں ڈالر ریکوائرڈ ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنی لوکل کرنسی کو کنورٹ کرتا ہے ڈالر میں، اور ڈالر کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے. اور آن دی ادر اینڈ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس کم ہیں.
تو جب کبھی آپ کی ایکسپورٹس کم ہوں اور امپورٹس بہت زیادہ ہوں تو وہ پریشر پڑتا ہے ڈالر کے اوپر, تو اس طریقے سے ڈالر ریٹ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس پریشر کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس سورس ہوتا ہے, ہم لون کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہی میں بات یہ کر رہا تھا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے آتے ہی IMF کے پیکج میں یہ چلے گئے, تو اس طرح سے وہ جو پریشر آنا تھا ڈالر کے اوپر وہ مینیج ہو گیا. تو اس طریقے سے ان کے پورے 5 ایئر میں ڈالر کی جو پرائس ہے وہ ہمیں کنسسٹنٹ نظر آتی ہے, وہ اسٹیبل نظر آتی ہے. تو ڈالر نہ بڑھنے کا ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو انفلیشن ہے وہ کنٹرول ہوئی. اب جب انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے اور دوسری طرف IMF کی طرف سے جب ان کو پیکج ملا تو ڈالر پاکستان میں اس کی سپلائی بڑھی, تو یہ جو آپ کے کنٹری میں ڈالر آتا ہے اسے ہم کیپٹل انفلو کہتے ہیں. یعنی کہ بزنس کے لیے جب ہمیں انیشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا انویسٹمنٹ یا کیپٹل, تو وہ ان دا فارم آف کیپٹل ہمارے کنٹری میں فلوٹ ہوا. تو اس کا یہ ہوا کہ آپ کی انڈسٹری میں 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیپٹل اور لیبر. تو لیبر تو آلریڈی پاکستان کے موجود ہے, تو شارٹیج ہم کہاں فیس کر رہے ہوتے ہیں, کیپٹل کے اوپر. تو جب کیپٹل پاکستان میں آیا تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ پروڈکشن میں اضافہ ہوا, سپلائی میں اضافہ ہوا, امپلائمنٹ لیول بیٹر ہوا, تو ہمیں گروتھ ریٹ نظر آتی ہے. یعنی کہ ہم نون لیگ کے اینڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں, جب ان کا 5 ایئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو 5 ایئر میں وہاں پہ گروتھ ریٹ وہ 5.8 کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تک چلی گئی. اور انفلیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈبل فگر سے کم ہو گئے, تقریباً 4.5% کے راؤنڈ اباؤٹ آ گئی. تو یہ تھا نون لیگ کا دور. لیکن انہوں نے جس چیز کا خیال نہیں رکھا نا ابراہیم, وہ تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یعنی کہ انہوں نے بے شمار جو ہے پاکستان میں امپورٹس میں اضافہ ہوا, اور ڈیفینیٹلی جب آپ امپورٹس کر رہے ہوتے ہیں تو 2 طرح کی چیزیں امپورٹس ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی کنزیومر گڈز ہوتی ہیں, کیپٹل گڈز ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر شارٹیج آف انرجی ریسورسز کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا 1 گھنٹہ لائٹ آتی تھی, 1 گھنٹہ لائٹ جاتی تھی. تو یہاں کا جو لوکل مینوفیکچرر ہے نا وہ شفٹ ہو گیا ٹریڈر میں, یعنی کہ وہ ٹریڈنگ میں چلا گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی. اب انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, تو ہماری امپورٹس بڑھتے بڑھتے جب ان کا 5 سال کا دور ختم ہوتا ہے تو یہ تقریباً $19 بلین کا ڈیفیسٹ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ میں ملتا ہے. وقتی طور پہ یعنی کہ عوام تو خوش ہو گئی, عوام خوش ہو لیکن جب یہ گئے تو پھر ہمارے پاس جو لون جو ہمیں قرضے ادا کرنے تھے وہ بہت زیادہ ہو چکے تھے. تو میرے خیال سے کہ اس میں ہمیں کس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وقتی طور پہ تو انہوں نے خوش کر دیا, لیکن ہم جو ہے صرف دیکھتے ہیں جو ہمیں فرنٹ پیج پہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائک ابھی جو ہماری ایک عام سی لینگویج ہے کہ کھاتا تھا تو لگاتا تھا, ٹھیک ہے, عوام خوش تھی, عوام کھا رہی تھی, لیکن پیچھے اس ٹائم پہ بھی آپ کا ایک کہتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں قرضے کا دیندار تھا, اور اسٹل یہی پوزیشن چل رہی ہے. تو کریڈٹ کس کو دیتے ہیں, نون لیگ کو دیں گے؟ نہیں, اصل میں جو اکانومسٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا فیئر ہوتا ہے اپنی کنکلوژنس میں. میرے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نہ تو میں PTI کو سپوز میں یہاں پہ ایز اے ووٹر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, ایز این اکانومسٹ بات کر رہا ہوں, تو نہ تو میں ان کو کوئی کریڈٹ دے رہا ہوں. ایکچولی جب آپ کو سیٹ ملتی ہے, آپ اقتدار میں آتے ہیں, تو آپ کے سامنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو نون لیگ کے لیے بڑے ایشوز میں انفلیشن تھی, گروتھ ریٹ تھا, ان امپلائمنٹ تھی پاکستان میں, اور انفراسٹرکچر میں خاص طور پہ انرجی کرائسس بہت زیادہ تھے اس وقت. تو انہوں نے انرجی کرائسس کو ایڈریس کیا. سم ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کافی حد تک سکسیزفل رہے ہیں کہ انہوں نے انرجی کرائسس سے پاکستان کو نکالا ہے. اور اس وقت جو ٹیررزم کی کنڈیشن تھی اس کو بھی ہم کافی حد تک اوور کم کرنے میں کامیاب ہوئے, اور انفلیشن کو یہ مینیج کر گئے کافی حد تک, اور گروتھ ریٹ بھی بہتر ہو گیا. لیکن جو بیک اینڈ پہ جو لاس ہو رہا تھا نا پاکستان کو, جو ایک عام شہری کو نظر نہیں آتا, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں تھا, بجٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں تھا, فارن ریزروز کی شکل میں تھا. اب اگر ہم عام آدمی کو بات کرتے ہیں نا
کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا خراب ہو گیا یا بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا گیا یا ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں یا ہمارے ریزروز نیچے چلے گئے. انہیں ان باتوں کی نہیں سمجھ آتی, ان کو ان چیزوں کی یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں. انہیں ہے روٹی کھانی ہے, انہیں کپڑا ملنا چاہیے, مکان ملنا چاہیے, وہ مل رہا تھا. عام آدمی کے لیے مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے. انہوں نے نون لیگ نے اس کو ایڈریس کیا. عام آدمی کے لیے انرجی کرائسس ایشو تھا, انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. عام آدمی کے لیے جاب تھی, امپلائمنٹ, تو ڈیفینیٹلی جب گروتھ ریٹ اوپر آتی ہے اور انویسٹمنٹ آتی ہے تو پروڈکشن بڑھتی ہے, یہ سارے, تو امپلائمنٹ لیول بھی بڑھتا ہے. تو نون لیگ لکیلی یعنی کہ آپ کی اکانومی کی ایسی فیز میں یہ ان کو اقتدار ملا ہے جب ان ایشوز کو ایڈریس کرنا تھا جو عام آدمی کے ایشوز تھے. اب جب ان کا دور ختم ہوتا ہے نا تو عام آدمی کے ایشوز تو کافی حد تک ریزالو ہو گئے ہوئے تھے, لیکن اس کے پیچھے ہماری جو مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا ہوا تھا, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں 5.8% آف GDP بجٹ ڈیفیسٹ موجود تھا, 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ موجود تھا. یعنی کہ ہماری امپورٹس 19 بلین, یعنی کہ ہم جتنی امپورٹس کر رہے ہیں اس میں سے ہم ایکسپورٹس کی انکم کو مائنس کر دیں, پھر بھی ہر سال ہمیں $19 بلین کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے, بے تحاشا. ہاں, اور اس کو اب ہم کیسے ختم کریں گے, اس کے لیے پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے, قرضے کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اور جو ہمارے فارن ریزروز ہیں, یعنی کہ ڈالرز ہمارے پاس کتنے اس کے ریزروز موجود ہیں فارن کرنسی کی شکل میں, تو وہ کافی زیادہ کم ہو چکے ہوئے تھے. تو جب یہ PTI کی گورنمنٹ آئی ہے نا, تو اب ان کے لیے جو پرابلمس تھے یا ایشوز تھے وہ یہ چیزیں تھیں. یعنی کہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے مینیج کرنا ہے. پرائیورٹیز چینج تھی. یعنی کہ کیونکہ گروتھ ریٹ تو ہم کچھ بہتر کر چکے ہوئے تھے, انفلیشن بہتر ہو گئی ہوئی تھی, یا انرجی کرائسس کو ہم کافی حد تک مینیج کر چکے ہوئے تھے. تو پرابلم آ رہی تھی وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر, پرابلم آ رہی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر یا ہمارے ریزروز کے اوپر. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم تبھی امپورٹس کر سکتے ہیں جب کم از کم ہمارے پاس 3 منتھ کا فارن ریزروز موجود ہوں. تو ہمارے تو فارن ریزروز بہت نیچے چلے گئے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم سب سے پہلے سعودی عربیہ, چائنا اور ٹرکی اور ملیشیا, جہاں جہاں ہو سکا ہم وہاں گئے ہیں تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیں, تاکہ ہم اس دیوالیہ والی کنڈیشن میں نہ کہیں چلے جائیں. تو سب سے بڑی پرابلم یہ شروع میں ہم نے دیکھی. تو ابراہیم, جب کبھی بھی آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ آئے گا نا اتنا زیادہ, تو اس کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ اپنی امپورٹس کو کم کریں اور ایکسپورٹس کو اوپر لے کے آئیں. تو اب جو چیز آپ کی امپورٹس کو نیچے لا سکتی ہے نا, وہ آپ کا ڈالر ریٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے, ان کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوتے, وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب ہم یہاں پر جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں امپورٹس نیچے آئیں, تو اس کے لیے ہمیں ڈالر ریٹ کیا کرنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ امپورٹر ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار میں 100 کا $1 ہے, تو میں اگر باہر سے $1 کی چیز خریدتا ہوں تو یہاں 110 اس کی پرائس ہے, تو مجھے $10 پروفٹ ہو رہا ہے. تو آپ 100 روپیز میں یعنی کہ $1 میں امپورٹ کریں گے اور یہاں بیچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ امپورٹس نیچے آئیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں امپورٹس کی پرائس کو بڑھانا پڑے گا. اب امپورٹس پرائس کیسے بڑھے گی, جب ڈالر ریٹ اوپر جائے گا. اب یہی ڈالر ریٹ جو ہے اس وقت 174 کے آس پاس ہے. تو اٹ مین کہ وہ جو پہلے 100 میں آپ کو $1 کی چیز مل رہی تھی, اب وہ 174 میں مل رہی ہے. تو یہاں کا جو امپورٹر ہے جب 174 کی پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئے گا, تو اٹ مین کہ اس کا پروفٹ مارجن تو ایک اس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں قومی جذبہ دکھانا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے جو ان نیسیسری امپورٹس ہیں. یعنی کہ ہماری لائف میں 3 طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایک بیسک نیڈز آ جاتی ہیں, اسیسریز آ جاتی ہیں, لگژریز آ جاتی ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت کوشش کی ہے کہ جو لگژریز آئٹم ہے نا اس کے اندر ہائی ٹیکس ریٹ رکھا جائے اور ان کی امپورٹس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے. بالکل سمپل. ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں آئی فون کی, کہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹیکس ریٹ کتنے بڑھ چکے ہیں,
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم اس پہ قابو پائیں گے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ٹیکس بڑھا. آپ کا آئی فون جو لیٹسٹ ہے اس پہ آپ کو دینا پڑے 78,000 سم تھنگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ دوسرے فونز لیں تو میرے خیال سے 3-4 آ جائیں گے جو آپ کی بیسک نیڈس پوری کر سکتے ہیں. بالکل پوری کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں ضرورت ہے اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن ہم جسٹ ایک فیشن کے طور پہ اس کو یوز کریں تو وہ میرا خیال ہے بہتر چیز نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم وہیں, میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ اب اس گورنمنٹ نے جب امپورٹس کو مینیج کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اب ایکسپورٹر کو کیسے بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر $1 کی چیز بیچ رہے تھے تو یہاں کا جو ایکسپورٹر ہے اس کو 100 روپیز جو ہے وہ مل رہے تھے اس کے بدلے میں, تو اب اس ایکسپورٹر کو 174 روپیز مل رہے ہیں. مین کہ آپ سیم جو پروڈکٹ ہے آج سے 3-4 سال پہلے جو بنا رہے تھے وہ 100 روپے کی آپ سیل کر رہے تھے, اب آپ 174 میں, تو اس کا بینیفٹ پاکستان میں جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان 3 ایئرس میں وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین کا تھا اب ہم سرپلس میں چلے گئے. یعنی کہ 2021 میں ہم $1 بلین کے سرپلس پہ تھے. تو اٹ مین ہماری امپورٹس کافی نیچے گئی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو ایک چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم کچھ حد تک کامیاب تو ہوئے ہیں, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہمیں اچھی پالیسیز بنانا بہت ضروری ہیں. میں ادھر ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, کم علمی آڑے آ رہی ہے. اگر یہ ہماری کیا کہتے ہیں سرپلس میں گئے ہیں اور ہم نے کافی حد تک قابو پایا ہے تو پھر میرے خیال سے ہم لوگ مہنگائی کے ہی قابل نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گئے نا, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے جو ڈیفیسٹ میں تھا, جو خسارے میں تھا, نقصان میں تھا, ہم اس کو فائدے میں لے آئے ہیں. $1 بلین جو ہے نا, لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ریمیٹنسز کا ہے. ریمیٹنسز کہتے ہیں جو ہمارے پاکستانی باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ پاکستانیوں کو یہاں پہ جب وہ اپنی انکم کو یہاں بھیجتے ہیں تو اسے ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں. تو اس وقت 29 بلین کی ریمیٹنسز پاکستان میں آئی ہیں. تو یہ ہر دفعہ تو ایسے نہیں رہیں گی. تو اٹ مین کہ ہمیں اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے گا کیونکہ ہم نے بڑا سفر کیا ہے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے میں, پوری قوم نے. جو انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ اس کا اپوزٹ امپیکٹ کدھر جا رہا ہے, پھر وہی انفلیشن. یعنی کہ ہم اگر انفلیشن کو بیلنس کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پبلک ڈیٹ کی طرف اور بجٹ ڈیفیسٹ کی طرف اور اس طرح کی فارن ریزروز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ پرابلم آتی ہے. جب کبھی ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر اس کے اپوزٹ ہم انفلیشن سفر کرنا پڑتا پوری قوم کو. تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈالر ریٹ اوپر بڑھتا ہے نا تو وہ تمام چیزیں جو ہم امپورٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرائسز اکارڈنگ ٹو ڈالر انکریز کرتی ہیں. تو جیسے ہم 2018 میں جو چیزیں $1 کی خرید رہے تھے 110 کے آس پاس, تو اب ہمیں وہ 174 کے آس پاس مل رہی ہیں. تو اٹ مین کہ ہم تقریباً ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ انفلیشن کی شکل میں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کی پرائسز میں بھی اثر آتا ہے کیونکہ ہم بہت ساری ایسی جو را مٹیریل باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسپیئر پارٹس امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی جو مشینری ہے, کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو کیپٹل انڈسٹری ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو سکی. ہم نے صرف اور صرف کنزیومر گڈس کو فوکس کیا ہوا ہے. تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں ان کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں اویئر کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. نہیں, اس میں ایجوکیشن سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دی لانگ رن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پرابلم سے ہم نکلیں تو ہمیں جو ہماری پاپولیشن ایک بہت بڑا نیچر سورس ہے جو کہ بدقسمتی سے ویسٹ ہو رہا ہے, تو اگر ہم ان کو ایجوکیشن, اسکل اور ٹریننگ کی طرف لے کے جائیں تو ان کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر کے ہم اسی پاپولیشن کو, چائنا نے اگر اتنی بڑی پاپولیشن کو مینیج کیا ہوا ہے تو پاکستان میں بھی مینیج ہو سکتے ہیں. بالکل. سر ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کی. ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ
اس انفلیشن ہوتی ہے اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس کی وجہ سے اور سفر کرتی ہیں ہماری لوور کلاسز. کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ اصل میں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں نا وہ تو ڈیفینیٹلی ہماری ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, اور جب فیشن اور ٹرینڈ اس طرح کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, اس کو بھی یہ انفلیشن جو ہے وہ فیل کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے انفلیشن کی جو ریزن ہے نا وہ کیا ہے. یعنی کہ اگر تو آپ کے کنٹری کے اندر کنڈیشن ہے انفلیشن کی تو اس میں جو ٹیکس ہے خاص طور پہ پاکستان, اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جب کبھی ان کے بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اب بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انکم کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہے, تو اب گورنمنٹ کو اپنی انکم بڑھانی ہے. تو انکم بڑھانے کے دو سورسز ہیں, ایک آپ کا ٹیکس ریونیو ہے اور نان ٹیکس ریونیو ہے. تو اگر پاکستان میں اس وقت جتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے نا اس کو ہم برابر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/4 جو ہے یہ نان ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوتا ہے پاکستان کو. یہ نان ٹیکس ریونیو کیا ہے, جو پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں یا سروسز دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں. اب 3/4 جو ہے ٹیکس ریونیو پاکستان میں آتا ہے, تو اس 3/4 میں بھی 1/4 جو ہے وہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور 2/4 انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ڈائریکٹ ٹیکس میں بتاتا چلوں اپنے ویورز کو کہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی انکم پہ لگایا جاتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کی پرائس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ہم انڈائریکٹ کیسے, میں نے ایک ایگزامپل سے آپ کو کلیئر کیا. تو پاکستان میں ٹوٹل جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے نا اس کا اراؤنڈ 50% کے آس پاس جو ہے نا یہ انڈائریکٹ ٹیکس سے اکٹھا ہوتا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور جو پور کلاس ہے ہماری اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لوڈ کرواتے ہیں تو 100 میں سے اگر 30 ٹیکس ہے تو وہ ایلیٹ کلاس بھی وہی پے کر رہی ہے, اور ہماری جو لوور کلاس ہے وہ بھی 30 روپیز پے کر رہی ہے 100 میں سے. تو اٹ مین کہ زیادہ جو سفر کرتی ہے نا قوم اس انڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے جو انفلیشن آتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اوکے سر, پینڈیمک آیا, کووڈ-19 کس طرح سے افیکٹ کیا پاکستانی کی اکانومی کو؟ افیکٹ تو پوری دنیا کو کیا, لیکن پاکستان ڈیولپنگ اسٹیٹ تھی, کافی اثر پڑا. دیکھیں ابراہیم, جب ہم بات کرتے ہیں نا پینڈیمک کے حوالے سے تو ہم سب سے پہلے تو GDP لاس کی بات کر لیتے ہیں نا. پوری ورلڈ میں ایک جو ہے وہ ایسٹیمیشن تھی کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے جو GDP لاس ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ 2.9% ایسٹیمیٹڈ تھا. اس کے بعد جو ہے جب اس کے جو کانسیکوینسز سامنے آنا شروع ہوئے تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ نہیں یہ زیادہ بڑا ڈیمیج ہے. تو وہ ڈیمیج جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ اٹ مائٹ بی 3.4% آف GDP لاسٹ ورلڈ کی. لیکن ایکچوئل جو ہم نے لاس کیا ہے نا وہ 4.5% ہے. یعنی کہ اس نے پوری دنیا کی جو اکانومیز ہیں, بڑی بڑی اکانومیز ہیں, ان کو ہلا کے رکھ دیا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جسٹ ایک سنگل ڈے میں آپ کی جو ورلڈ اسٹاک مارکیٹ ہے 16 مارچ 2020 ایک سنگل ڈے میں آپ کا 3,000 پوائنٹس اسٹاک مارکیٹ نیچے گری. یعنی کہ جو اس نے اپنا پریویس ریکارڈ جو تھا وہ 2300 تھا اس کو بریک کیا. تو اٹ مین کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہیں ورلڈ اسٹاک ایکسچینج وہ بھی کرائسس کا اس کو فیس کیا انہوں نے. اسی طرح سے ہم اپنی انڈسٹریز کو دیکھیں تو جتنی بھی پینڈیمک کی وجہ سے اوور آل ورلڈ ڈیمانڈ ڈکریز ہوئی ہے. ڈیمانڈ جب نیچے آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے انڈسٹریز کو سفر کرنا پڑے گا. تو اس میں بڑی جو سب سے زیادہ جن انڈسٹریز نے سفر کیا ہے اس میں ٹریولنگ انڈسٹری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو بین کیا ہوا تھا کافی دیر تک, تو ٹورزم انڈسٹری نے بہت زیادہ سفر کیا. صرف آپ کی ٹریولنگ انڈسٹری نے $810 بلین کا لاس جو ہے وہ فیس کیا.
تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں اسی طرح سے ورلڈ انفلیشن 4.3% پہ ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے آج ورلڈ ان امپلائمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو 6.3 سے 6.5 کی رینج میں ہمیں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو اٹ مین کہ ہر سیکٹر کو اس پینڈیمک نے جو ہے وہ ہٹ کیا اور پوری دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں انہوں نے سفر کیا. تو کیونکہ پاکستان کے آسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ پاکستان ایک ڈیپینڈنگ اکانومی ہے, انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں ہے, یعنی کہ ہماری اکانومی لنکڈ ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ. تو اگر وہاں اچھے حالات آتے ہیں تو پاکستان میں بھی اچھے حالات آئیں گے, اور اگر وہاں خراب حالات ہوتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ بیڈ ہوتی ہے, تو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں بھی یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے. آل رائٹ سر, اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 پوائنٹس میں مجھے بتائیں کہ ہمارے فوکس کیا ہونا چاہیے گروتھ ریٹ میں, کہ ہمارے کون سے سیکٹرز ہونا چاہیے جن پہ ہمیں فوکس کریں اپنی اکانومی گروتھ کے لیے. دیکھیں, ایک تو ہمارے شارٹ کٹ میئرز ہوتے ہیں. اوکے, یہ شارٹ کٹ میئرز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی لی ہے کہ جی ہم اپنے بورو کر لیتے ہیں یا اس کو مینیج کر لیتے ہیں. ڈالر ریٹ کو انہوں نے مینیج کر ہی رکھا. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جی انہوں نے ڈالر ریٹ کو بڑھنے نہیں دیا, مینیج کر ہی رکھا. تو اس طرح کے جو میئرز ہوتے ہیں نا وہ عارضی طور پہ آپ کی اکانومی کو کچھ حد تک جو ہے وہ اسٹیبل کرتے ہیں, لیکن ان دی لانگ رن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے, جیسے چائنا نے آپ دیکھیں کہ ایک پراسپیرٹی جو حاصل کی ہے, ہمارے اسی ساتھ ہی ہمسائے ہیں, تو انہوں نے کام کیا ہے اپنی پاپولیشن کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی بہترین آپ سمجھ لیں پرسنٹیج ہے یہاں پر لیبر فورس کی پاکستان کے اندر. تو اگر ہم ان دی لانگ رن اس پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں, ورنہ تو ہم وہی پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے حالات خراب ہیں, پھر ہم 50s میں سنتے ہیں تو پاکستان کے حالات اس وقت بہت نازک ہیں, 60s میں سنتے ہیں تو نازک ہیں, 70s میں اب جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں بڑے برے حالات ملے ہیں, اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک ہم اس کے بیسک ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور وہ بیسک ایشو ہے آپ کی پاپولیشن, ان کی پراپر ایجوکیشن. اس کے لیے آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا. بے شک جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا اوور آل انفراسٹرکچر, ان کا جو ایجوکیشن سسٹم, اس کو بدلیں گے نہیں نا تب تک ہم ریئل گروتھ کی طرف نہیں جا سکیں گے. اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں 2 چیزیں ہیں. ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, ایک پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن ان کے پاس وہ پلاننگ نہیں ہے, وہ انرجیز نہیں لگ رہی, وہ ایفرٹس نہیں ہمیں نظر آ رہی. تو وہ جو انفراسٹرکچر ہے نا اس سے ہمیں کچھ گین نہیں ہو رہا. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو وہاں پر فل آف انرجیز جو ہے وہ سیکٹر ہے, ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور ٹیچرس بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں, آرگنائزیشنل ایبیلٹیز ہیں, پلاننگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے وہ والا, جو وہ ساری فیسلٹیز جو ایک اسٹوڈنٹ کو دینی چاہیے وہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیولپ کی جائے, یعنی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے, وہ تمام تر جو بیسک فیسلٹیز ایک کسی انسٹیٹیوشنس میں ہونی چاہیے, وہ پرائمری میں آپ امریکن کسی پرائمری پبلک سیکٹر کے اسکول کو اگر آپ وزٹ کریں تو آپ ان کی جو فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں ہمارے تو یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہیں. تو اٹ مین کہ ہمیں اپنے فوکس کرنا پڑے گا اسکولنگ کو, اور وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے اور پبلک سیکٹر جو ہے اس کو رن کرے. اوکے سر, کویشچن تو میرا کچھ اور تھا, لیکن جس طریقے سے آپ نے بات کو کنٹینیو کیا کہ 1950 میں پاکستان کے حوالے سے یہ سننے کو ملتا تھا, 1960 میں 70 میں, تو کیا یہ میں امید کر سکتا ہوں کہ 2031 میں ہم سنیں گے کہ پاکستان خوشحال ہے؟ دیکھیں ہمیشہ انسان کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور جس دن پاکستان کو ٹرو لیڈرشپ مل گئی پاکستان کی, اور جس نے اکنامک ایشوز کو ایڈریس کیا پراپرلی اور پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم آگے چلیں گے, تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم پاکستان میں اچھے حالات دیکھیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
میں ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر میں یہ سنتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ڈس اپوائنٹیڈ ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار ریسورسز رکھے ہوئے ہیں. ابراہیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس ایک سنگل سورس ہے نا, تو انہوں نے وہاں سے ترقی حاصل کی ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نیچرل ریسورسز کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہوا ہے. صرف وہی فقدان ہے ایک ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے, ایک پراپر اکنامک پلاننگ ہو جائے, تو انشاءاللہ ہم ضرور پاکستان کو ایک دن جو ہے نا خوشحال پاکستان. انشاءاللہ بڑا اچھا میسیج تھا کہ ہمیں کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے, کیونکہ امید پہ تو دنیا قائم ہے. اور پاکستان کے پاس ماشاء اللہ سے بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کو یوز کر کے پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے, خوشحال ملک بن سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا, اپنے ملک سے بہت اچھی امید رکھیں, کیونکہ یہ ملک تبھی ہے جب آپ ہیں, اور آپ ہیں تو یہ ملک ہے. دونوں کا ایکول, یعنی کہ کہہ لیں کہ دونوں کی ایکول کنٹریبیوشن ہے. تو بجائے کہ ہم کہیں کہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, پاکستان سے باہر چلے جانا چاہیے. ڈو سم تھنگ فار پاکستان, پاکستان کے لیے کچھ کریں. جی, یعنی کہ ہم باہر جا کے جب اچھے بنتے ہیں تو ہم پاکستان میں رہ کے اگر اچھے بن جائیں گے تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا. ہاں, تو ترقی تبھی کرے گا جب ہم اپنی سوچوں کے اندر ترقی وہی سوچ لے کے آئیں گے. مجھے بہت مزہ آیا سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, فار یور پریشیس ٹائم اینڈ فار بینگ اے پارٹ آف شو. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم ابراہیم. اور انشاءاللہ پھر سے ہم آپ کو ضرورت پڑی تو ضرور بلائیں گے. ضرور جی, ایور ویلکم. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی کسی اگلے ٹاپک میں, اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ابراہیم مہدی کو اجازت. اللہ حافظ.